أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد یہ تالیف ہے، یہ محنت ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے قریبی شاگرد ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے وہ شاگرد ہیں۔ اور صفحہ نمبر کتاب کا جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے 165 یہ صفحہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، اور اسی درس کو ہم مکمل کریں گے۔ کتاب کا دوسرا ایڈیشن اس کے مطابق صفحہ بنے گا 212 لیکن وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے اعتبار سے صفحہ بنے گا 165۔ اس صفحے پہ جو درس ہم نے شروع کیا تھا اس میں امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی دنیاوی فائدہ لینے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا صحت حاصل کرنے کے لیے یا بیماری سے دور رہنے کے لیے اختیار کو ترک کر دے، اپنے اختیار کو ترک کر دے، اپنی تدبیر کو ترک کر دے، اور یقین رکھے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ بندے کی مسلط کو جاننے والا ہے، بندے سے بڑھ کر بندے پہ رحم کرنے والا ہے، بندے سے بڑھ کر بندے پہ احسان کرنے والا ہے، اور یہ بھی جان لے کہ بندہ جو ہے اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے تو وہ ہر قسم کے غموں سے نجات پا جائے گا۔ اور ایسا بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنا سارا بوجھ، اپنی ساری حاجات اللہ کے اوپر ڈال دے۔ وہ اللہ جس کے اوپر جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا لطف دکھائے گا، اپنا احسان دکھائے گا، اپنی رحمتیں دکھائے گا، ان کے بندہ پھر دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس پہ مہربان ہو رہا ہے، کیسے اس پہ رحمت کر رہا ہے، کیسے اس کے اوپر احسان کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موضوع کے تعلق سے پہلے ایک دو وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا آئندہ آج کا موضوع بھی اسی کی تکمیل ہے، اسی کا باقی حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ امام صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنا اختیار ترک کر دے، تدبیر ترک کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی محنت نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، کوئی تدبیر نہ کرے، اور بیٹھ جائے، ہر چیز تقدیر پہ چھوڑ دے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ تو یہ مفہوم کیسا ہے؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اسباب اختیار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے امور کو چلانے کے لیے محنت کی ہے۔ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں، تجارت کرتے رہے ہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام تو محنت کرتے تھے، دنیا کمانے کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی محنت کرتے تھے۔ تو اس عبارت کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نیکیوں کے لیے تو بھرپور کوشش کرے، نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرے، حج کرنے کے لیے کوشش کرے، تلاوت کے لیے کوشش کرے، اور دنیاوی امور جو جائز ہیں، واجب نہیں ہیں، مستحب نہیں ہیں، جائز ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنا مکان بنانا، ایک مکان کے بعد دوسرا بنانا،
ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی لینا. تو یہ جو کام ہے ان کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنے کی اجازت ہے. آپ کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، جستجو کریں. پھر اللہ آپ کو نہ دے تو آپ اللہ کے اختیار پہ راضی رہیں. آپ کی تدبیر نہ چل سکے تو آپ اللہ پہ راضی رہیں، مطمئن رہیں. یہ مراد ہے امام القیم رحمہ اللہ کی یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ محنت ہی نہ کریں. لیکن بہرحال جو الفاظ ہیں وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے اتنے واضح نہیں ہیں. تو اس موضوع پہ اگر قرآن و حدیث کی نصوص پہ غور کریں تو وہ نصوص زیادہ واضح ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. ایسے ہی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو اللہ کے سپرد کرنا ہے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ. اسباب اختیار کریں گے، محنت کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ کے سپرد. جیسا کہ کسان ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، فصل کو پانی دیتا ہے، اس کے بعد نتیجہ کس پہ چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. ایسے ہی آپ دیکھیں اس مسئلے میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، احرص علی ما ینفعک، جن چیزوں کا آپ کو فائدہ ہے، جن میں آپ کا فائدہ ہے، جن میں آپ کی مسرت ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اس معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں، اپنی کوشش اور اللہ کی مدد. وَلَا تَعْجَزْ، بے بس ہو کر بیٹھنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ محنت ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، یہ کام نہیں کرنا. تو ان نصوص کی روشنی میں اس عبارت کو سمجھا جائے جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے. یعنی کہ اس سے مراد صوفیوں والا کام نہیں ہے کہ آپ مزاروں پہ، درباروں پہ، خانقاہوں پہ، آستانوں پہ بیٹھ جائیں، کوئی محنت نہ کریں، کوئی جستجو نہ کریں، کمانا چھوڑ دیں اور کہیں جی اللہ دینے والا ہے. اللہ تو واقعی دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھو، اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو آگے کیا جی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، ڈھونڈو. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین کے کناروں میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام محنت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ محنت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی طرز عمل تھا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں امام قیم رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی محنت کریں، جستجو کریں دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی امور کے لیے، علاج کرنے کے لیے، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اس کے بعد جو اللہ نے کر دیا اس کے اوپر مطمئن رہیں. آپ صبح نکلے مزدوری کے لیے، محنت کی، یہ کیا وہ کیا، پھر جو اللہ نے دے دیا اس کے اوپر مطمئن رہیں. دوسری وضاحت یہ تھی کہ گزشتہ درس میں ایک لفظ آیا تھا وَحَمَّلَ كَلَّهُ وَحَبَائِجَهُ وَمَصَالِحَهُ، میں نے اس کو پڑھا تھا کلہ، لیکن میں نے آج غور کیا اس کے اوپر دوبارہ، تو یہ لفظ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے کلہ. وَحَمَّلَ کلہ وحبائجہ ومصالحہ، کہ انسان کلہ کا مطلب ہوگا اپنا بوجھ، انسان اپنا بوجھ، اپنی حاجات اور اپنی مسلطیں یہ سب کچھ اس پہ ڈال دے. من لا یبالی بحملہا، جس کو اس بوجھ کو اٹھانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اسی کے مطابق قرآن کریم میں بھی لفظ آتا ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، کہ وہ بوجھ ہے اپنے مالک پہ، غلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو کلہ پڑھا جائے.
اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی طرف. آج کا درس کیا ہے؟ وَإِنْ أَبَى إِلَّا تَدْبِيرَهُ لِنَفْسِهِ وَاخْتِيَارَهُ لَهَا وَاهْتِمَامَهُ بِحَظِّ دُونَ حَقِّ رَبِّهِ خَلَّاهُ وَمَخْتَارَ وَوَلَّاهُ مَا تَوَلَّى. امام صاحب نے ترغیب دی کس چیز کی؟ کہ آپ اپنی تدبیر کو ترک کر دیں، اپنے اختیار کو ترک کر دیں. مراد کیا ہے وہ بتا چکا ہوں کہ اپنی محنت کرنے کے بعد، اپنی جستجو کے بعد، اپنی تگ و دو کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کہتے ہیں اگر کوئی ایسا نہ کرے، اگر کوئی ایسا نہ کرے اور کہے نہیں جی میں نے اپنے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے لیے یہ کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَبَى، اگر بندہ انکار کر دے، وَإِنْ أَبَى إِلَّا تَدْبِيرَهُ لِنَفْسِهِ، اگر بندہ کہے کہ میں اپنے نفس کے لیے اپنی تدبیر کروں گا، وَاخْتِيَارَهُ لَهَا، اور اپنے نفس کے لیے وہ اپنا اختیار چاہے، وَاهْتِمَامَهُ بِحَظِّهِ، اور اپنے نصیب کا، اپنے حصے کا اہتمام کرے، دون حق ربہ، اپنے رب کے حق کو چھوڑ کر. رب کا حق ادا نہیں کرتا، ان کے رب کے حق کو نظر انداز کر کے اللہ نے کیا بلایا کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے. زور کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان ہو گئی، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. کیا کہتا ہے؟ نہیں جی میں نے اپنی دنیا کمانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو اپنے رب کا حق چھوڑ کر اپنے لیے تدبیر کرنا چاہے، اپنے لیے کوئی چیز اختیار کرنا چاہے، اپنے نصیب کا اہتمام کرنا چاہے، تو خلاہ، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خلاہ، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَمَخْتَارَهُ، اللہ اس کو پھر اختیار نہیں کرتے. وَوَلَّاهُ، اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. مَا تَوَلَّى، جدھر یہ پھیرے، اللہ اس کو کہتے ہیں جاؤ جدھر جانا ہے. اچھا، اب اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا، اللہ نے اس کو یار و مددگار چھوڑ دیا. اب کیا ہوگا؟ فَحَضَرَهُ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْحُزْنُ، اب اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ مبتلا ہو جائے گا کس میں؟ الہم، ٹینشنوں میں، والغم، غم میں، والنکد، اور تنگی میں، والخوف، ڈر میں، والتعب، تھکاوٹ میں، وکسف البال، البال کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. کسف، برا ہونا، یعنی کہ اب اس کا دل برا رہے گا. وسوء الحال، اور حالت بری رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے نا. اب ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں، غم ہی غم ہے، ڈر ہی ڈر ہے، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے. فلا قلب یصفو، تو دل، کوئی دل صاف نہیں رہے گا. ولا عمل یزکو، اور نہ اس کا کوئی کام عمدہ رہے گا، پاک رہے گا، صاف رہے گا. ولا عمل یحصل، اور نہ ہی کوئی امید پوری ہوگی، حاصل ہوگی. ولا راحت یفوز بہا، اور کوئی ایسی راحت نہیں ہوگی جس کو یہ پا سکے، جس کو یہ حاصل کر سکے، سکون نہیں ملے گا. ولا لذت یتہنأ بہا، اور نہ ہی کوئی لذت ہوگی یتہنأ بہا جس کا لطف اٹھا سکے. بل قد حیل بینہ وبین مسرتہ وفرحہ وقرۃ عینہ، بلکہ اس آدمی کے مابین اور اس کی خوشیوں کے مابین اور اس کی آنکھوں کی راحت کے مابین رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اب خوشیاں نہیں ملیں گی. فَهُوَ يَكْدَحُ فِي الدُّنْيَا كَدْحَ الْوَحْشِ، وہ دنیا میں مشقت جھیلے گا
مشقت کرے گا، محنت کرے گا، قدح الوحشی، جنگلی جانوروں کی طرح محنت کرنا، ان کی طرح مشقت جی لے گا. ولا یظفر منہا بعمل، لیکن منہا اس دنیا میں سے، لیکن اس دنیا میں سے کوئی بھی امید حاصل نہیں کر سکے گا. ولا یظفر، اور وہ کامیاب نہیں ہوگا، بعمل، ان کسی امید کو حاصل کرنے میں بھی، منہا اس دنیا سے، دنیا کے معاملے میں اس کی کوئی امید پوری نہیں ہوگی. ولا یتزود منہا لمعاد، معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو. اور اس دنیا سے کوئی آخرت بھی وہ کما نہیں سکے گا، اس دنیا سے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ وہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ اللہ کی مدد سے محروم ہو چکا، نہ دنیا نہ آخرت، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، واللہ سبحانہ قد امر العبد بامر وضمن له ضمانا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک حکم دیا ہے اور بندے کو ایک ضمانت دی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک حکم دیا ہے کہ تمہارا کام ہے یہ کرو، اور میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے گارنٹی دے کہ وہ اس چیز کو درست استعمال کرے گا جو اس کے دو جبڑوں کے مابین واقع ہے، وہ کیا ہے؟ زبان. اور اس چیز کا بھی صحیح استعمال کرے گا جو دو ٹانگوں کے مابین واقع ہے، وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو حکم کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول رکھو. حکم کیا ہے؟ شرمگاہ پہ کنٹرول رکھو. گارنٹی کیا ہے؟ اللہ تمہیں جنت دے گا. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. تو یہاں پہ بھی امام صاحب بیان کرنے لگے کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور ایک گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے. فَإِنْ قَامَ بِأَمْرِهِ بِالنُّصْحِ وَالصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْاجْتِهَادِ، اگر بندہ اس حکم پہ عمل کرے، اگر بندہ اللہ کے حکم پہ عمل کرے، بالنصح، والصدق، سچائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، والاخلاص، اخلاص کے ساتھ، والاجتہادی، اور محنت کے ساتھ، تو قام اللہ سبحانہ لہ بما ضمن لہ من الرزق والکفایۃ والنصر وقضاء الحوائج. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ رزق دیں گے، اللہ اس کو وہ کفایت دیں گے، وہ نصرت اور مدد دیں گے، اس کی حاجات کو پورا کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے. یعنی کہ آپ اللہ کے احکام پہ عمل کریں سچائی کے ساتھ، پوری اپنا زور لگا دیں پورا، اور اخلاص کے ساتھ. مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. والاجتہادی، اور محنت کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے. کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ من الرزق، رزق دے گا. والکفایت، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے بچائے گا، ہر مصیبت سے بچائے گا. والنصر، اللہ آپ کی مدد کرے گا. وقضاء الحوائج، اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا. یہ جملہ امام صاحب نے اجمالی طور پہ ذکر کیا ہے. اس کی مزید وضاحت اب آگے کرنے لگے ہیں. کون سا جملہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا اور بندے کو گارنٹی دی. حکم، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے خیر خواہی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اس کی حاجات کو پورا کریں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ نے اس کو گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے. اب اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، کیونکہ اللہ سبحانہ نے ضامن الرزق، رزق کی ضمانت دی ہے اس کو، لمن عبدہ، جو اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ عبادت کرے.
والنصر، اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے نصرہ مدد کرنے کی، لمن توکل، اس کو جو اللہ پہ توکل کرے، واستنصر بہ، اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد کا سوال کرے۔ تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رزق کی ضمانت اس کو دی ہے جو اللہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ تو کیا کافروں کے لیے پھر رزق نہیں ہے؟ ان کے لیے ضمانت نہیں ہے؟ آئیے اس مسئلے میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں قرآن و حدیث کی نصوص پہ۔ ہمارے پاس یہ آیت ہے سورہ عنکبوت، آیت نمبر 60۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں، دابہ زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے جاندار، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، ان کا رزق ان کے پاس نہیں ہوتا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور اے انسانوں تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنا رزق اپنے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے؟ ان کی کوئی جیب ہوتی ہے جس میں رزق ہو؟ نہیں۔ پانی میں جو مچھلیاں ہیں، کیا ان کے پاس کوئی بیگ ہوتا ہے جس میں ان کا رزق ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرندے وغیرہ یہ سب تو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ اچھا آگے چلیں، مزید دیکھیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں جو بھی جاندار ہے، جو بھی جانور ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر جاندار، انسان بھی اور جانور پرندے بھی، سب۔ تو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں رزق کی سب کے لیے۔ اور پھر آپ سورہ بقرہ کی اس آیت پہ غور کریں، 126 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس جگہ کو بنا دے امن والا شہر۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکہ کی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ کے رہنے والوں کو یا اللہ رزق دینا، من الثمرات، پھلوں وغیرہ سے۔ سب کو کہتے ہیں نہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ تمہیں رزق اس کو دینا ہے جو تیرے اوپر ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رزق اہل ایمان کو ملے۔ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ قال ومن کفر، اللہ نے کہا رزق تو میں ان کو بھی دوں گا جو کفر کریں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن کفر کرنے والوں کو میں رزق دوں گا، دنیا میں عارضی فائدہ دوں گا۔ دنیا سے جب چلا جائے گا، جب زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی کہ رزق ملے اہل ایمان کو۔ اللہ نے کہا نہیں، میرا یہ نظام نہیں ہے، رزق ان کو بھی ملے گا جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو دنیا مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ مزید غور کریں ذرا۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 2804، 2804، اور بخاری شریف میں بھی یہی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 6099، 6099۔ فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما احد اصبر على اذن يسمعه من اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
ایسی باتیں جو اذیت دینے والی ہوں، ان باتوں پہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک تو پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اس لیے نام کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کا؟ عبد الصبور۔ تو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وضاحت کیا فرمائی آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا انہم یجعلون لہ ندا، لوگ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک بناتے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، مسلمانوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، مسلمانوں نے آل بیت کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے، امیر المومنین جناب علی کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں یا علی مدد۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد کے نعرے عام لگتے ہیں، سرے عام لگتے ہیں، دیواروں پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد۔ تو اللہ تعالیٰ کا اوروں کو شریک بناتے ہیں لوگ، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، اللہ کو اذیت دینے والی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا۔ وہ مخلوقات کا کیا حال ہے؟ مخلوق محتاج ہے نیند کی، مخلوق محتاج ہے کھانے پینے کی، مخلوق محتاج ہے پیشاب پخانے کی، ان کو اللہ کا شریک بنا دینا کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ سب خطرناک باتیں ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا نبی علیہ السلام نے وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ، اس سب کے باوجود يَرْزُقُهُمْ، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَيُعَافِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتا ہے، وَيُعْطِيهِمْ، اللہ ان کو مزید مال بھی دیتا ہے اور چیزیں بھی بڑی دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق صرف مسلمانوں کے لیے ہے، عبادت گزاروں کے لیے ہے، کہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، بلکہ اللہ نے تو اس کو بھی رزق دیا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگو میں تم سب کا سب سے بلند و بالا رب ہوں، یعنی کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ اتنا خطرناک نعرہ لگانے والے کو بھی اللہ نے رزق دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رزق کی ضمانت دی ہے اس کو جو اللہ کی عبادت کرے۔ تو اب بتائیے آپ کی کیا رائے ہے امام صاحب کے اس جملے کے بارے میں؟ ہم یہ کہیں گے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ضمانت ہے ہر ایک کے لیے، تو جو اللہ کا عبادت گزار ہے اس کے لیے بدرجہ اولا یہ ضمانت ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اس کو رزق کیوں نہیں ملے گا جب اللہ ان کو رزق دے رہا ہے جو کفر کرنے والے ہیں؟ یہاں پہ مجھے ایک خطیب صاحب کی گفتگو یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنی ایک تقریر میں طالب علموں سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علم لیں اللہ کی خاطر، آپ علم دیں اللہ کی خاطر، تبلیغ کریں اللہ کی خاطر۔ اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، خنزیروں کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو رزق کیوں نہیں دے گا جبکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے؟ تمہیں رزق کیوں نہیں دے گا وہ؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گیا تمہارا توکل؟ کہاں گیا تمہارا اعتماد؟ تو امام صاحب شاید یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا رزق سب کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے بدرجہ اولا رزق ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ مومنوں کا رزق کافروں کے برابر ہو یا کافروں سے زیادہ ہو، لیکن ملے گا ضرور، چاہے تھوڑا ملے چاہے زیادہ ملے۔ جب کافروں کو اللہ دیتا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ شاید امام صاحب اشارہ کرنا چاہتے ہیں ان شرعی اسباب کی طرف جن کی وجہ سے رزق ملنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہیں یعنی کہ دنیاوی اسباب، محنت کرنا، کام کرنے کا طریقہ سیکھنا، کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا۔ ایک ہے شرعی اسباب، وہ کیا ہے؟ ایمان، تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اس آیت پہ غور کریں، سورہ اعراف آیت نمبر 96 96 کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر شہروں والے، بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ کتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں؟ دو، ایمان اور تقوی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمانوں زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، پکڑ لیا ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اعراف کی اس آیت میں اللہ نے دو اسباب ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ایک ایمان اور تقوی۔ آپ غور کریں سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے صبح و شام تبلیغ کی، صبح و شام ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن یہ نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کیا کیا کہا؟ کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرو، اللہ سے دعائے مغفرت کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، توبہ کرو گناہوں کی۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرو گے، اللہ تعالی تم پہ بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، فصلیں، زمینیں، پھلوں والے درخت ملیں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا کہنے کب ملے گا؟ نوح علیہ السلام کیا کہنے کب ملے گا؟ جب کیا کریں گے؟ استغفار۔ اس کا مطلب ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے رزق کی ضمانت دی ہے اس کو جو اللہ کی عبادت کرے، یعنی کہ ویسے تو اللہ کی ضمانت سب کے لیے ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، اس کے لیے رزق بدرجہ اولا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارشیں نازل نہیں ہوتی تھیں، لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تھے، زمینیں بنجر ہو جاتی تھیں، تو آپ لوگوں کو لے کر نکلتے، نماز استسقاء ادا کرتے، اس نماز کے بعد، اس نماز کے موقع پہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبے آپ کے پڑھیں آپ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ سے معافیاں، توبہ، استغفار، کیونکہ جب آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار اللہ کی عبادت ہے کیونکہ استغفار دعا ہے، تو جب آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی اطاعت کرنے سے رزق ملتا ہے، اس کی ایک اور مثال بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5986، 5986۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یبسط له فی رزق وان ینسأ له فی اثر
فَلْيَصِلْ رَحِمَ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اسے اور رزق ملے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ بات مانیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں ڈالے گا۔ تو یہی وہ بات ہے جو امام قیم رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے کئی اسباب لکھے ہیں جن کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، ایمان، تقوی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق بڑھتا ہے، دعائیں کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو شاید یہی وہ چیز ہے جو امام صاحب نے اوپر بیان کی ہے۔ اب دوبارہ ہم امام صاحب کی طرف آتے ہیں۔ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضامن الرزق، رزق کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، لمن عبدہ، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، والنصر، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے مدد کرنے کی، لمن توکل علیہ، اس کو جو اللہ پہ کیا کرے؟ توکل کرے، واستنصر بہ، اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کے بارے میں بھی کئی ایک نصوص آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی تائید کرے گا۔ تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہم اللہ پہ ویسے توکل کرتے نہیں جیسے کرنا چاہیے۔ جس نے بھی اللہ پہ توکل کیا اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس موقع پہ اللہ پہ توکل کیا، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ پہ ہی توکل ہے، یعنی کہ ونعم الوکیل، اور اللہ کتنا وہ اچھا ہے جس کے اوپر توکل کیا جائے، کارساز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا، وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ ٹھنڈک بھی وہ نہیں جو کہ نقصان دہ ہو۔ ایسے ہی احد کی لڑائی کے بعد جب کہ مشرکین مکہ واپس مکہ جا رہے تھے، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد آگے چل کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے، نیست و نابود کرنے آئے تھے، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ واپس جانے کا، تاکہ مسلمانوں پہ پھر حملہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، آپ اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے، اور ادھر سے رپورٹیں آنے لگیں کہ نہیں، ان کا لشکر بہت بڑھ گیا ہے، ان کی قوت بہت بڑی ہے، تم لوگ کیوں ان کا تعاقب کرنے جا رہے ہو، کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ فخشوہم، ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، لیکن وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا سن کر کہ ان کا لشکر بڑھ رہا ہے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہم بھی لڑیں گے۔ وقالوا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا لشکر جتنا بھی بڑھ جائے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل۔ اور کتنی اچھی وہ ذات ہے جس پہ توکل کیا جائے، اعتماد کیا جائے۔ تو اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور حدیث بھی سن لیجئے گا، یہ مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرتے ہیں پرندے، تو اللہ تعالیٰ تم کو، اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے۔ میں اور آپ سب نعرہ لگاتے ہیں توکل کا، میں بھی کہتا ہوں جی میرا اللہ پہ توکل، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ہاں جی، پرندوں کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، روزانہ وہ نکلتے ہیں اللہ کے توکل پہ کہ اللہ رزق دے گا۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی گھونسلے میں آ کے بتایا ہو کہ آج آپ کی ڈیوٹی فلاں محلے میں ہے، فلاں ایریے میں ہے، وہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو رزق ملے گا۔ نہیں، اللہ کے توکل پہ نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ رزق دے گا، اس گھر کے اوپر، اس گھر کے اوپر، اس محلے کے اوپر، اس محلے کے اوپر، اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، ادھر ادھر، اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صبح جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ فل ہوتے ہیں، رزق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ نے ان کو رزق دیا، تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ ہمیں رزق کیوں کر نہیں دے گا؟ تو بات ہے اللہ پہ توکل کرنے کی، لیکن صوفیوں والا توکل نہیں، پرندوں والا توکل۔ پرندوں والا توکل کیا ہے؟ گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں یا نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ صوفیوں والا توکل ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ پرندے اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھے رہتے، محنت نہ کرتے۔ تو ہر ایک کو یہ والا توکل کرنا چاہیے، آپ محنت کریں، جستجو کریں، اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں وَالْكِفَایَةَ لِمَنْ كَانَ هُوَ هَمَّهُ وَمُرَادًا، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے الکفایتا، کافی ہو جانے کی، اس شخص کو جس کا مقصود اللہ تعالیٰ ہو، جس کا ہم اور مقصود کون ہو؟ اللہ تعالیٰ ہو، جو اللہ کو اپنا مقصود بنا لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا مقصود بنائیں کہ ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھنا ہے۔ آپ کو دنیا مجبور کر رہی ہے گناہ کرنے پہ، ترغیب دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اگر آپ یہ گناہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ نے کس کو اپنے سامنے رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب آپ اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں ہر معاملے میں تو اللہ پھر آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ہر معاملے میں۔ جیسا کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے رات کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کافی ہو جاتے ہیں۔ صرف 2 آیتیں آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے پوری رات کے لیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر آپ سوئیں تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا، کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا خیال کریں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر آپ کے اوپر پھر وہی مصیبت آئے گی جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبت نہیں آئے گی، آئیں گی مصیبتیں، لیکن وہی آئیں گی جو تقدیر میں لکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ کو کوئی ایسا نقصان کر دے جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا۔ وَالْمَغْفِرَةَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ، اور اللہ نے ضمانت دی ہے گناہ بخش دینے کی اس کو جو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ یعنی کہ آپ سچے دل سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو آپ غفار پائیں گے، غفور پائیں گے، گناہوں کو بخشنے والا پائیں گے۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی بیان کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کون جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو عطا کروں. کون جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. اچھا، یہ ندا اور آواز جو اللہ لگاتے ہیں یہ کب لگتی ہے؟ نہیں، کس مہینے میں؟ ہر مہینے میں. کس تاریخ کو؟ ہر تاریخ کو. یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ 15 شعبان آ رہی ہے نا. میں نے کہا تھوڑا سا اشارہ کر دوں. 15 شعبان جس کو لوگ بطور شب برات مناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فضائل رکھے جاتے ہیں اس رات کے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ تو آواز دیتے ہیں ہر رات، لیکن رات کے آخری پہ. اور شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ سب ضعیف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ہر رات آپ تہجد پڑھیں، ہر رات اللہ سے دعائیں کریں، لیکن خاص شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا تہجد پڑھنے کے لیے اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر رات آپ تہجد پڑھیں، ہر رات آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ہر رات اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سننے والا ہے. اور یہ سوچ جو ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ سوچ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ پورے سال کی تقدیر فرشتوں کو دی جاتی ہے اس رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس رات قرآن کریم نازل ہوا تھا. تو شب برات کے تعلق سے یہ فضائل درست نہیں ہے. وَقَضَى الْحَوَائِجِ لِمَنْ صَدَقَهُ فِي طَلَبِهَا وَوَثِقَ بِهِ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ وَطَمَعُهُ فِي فَضْلِهِ وَجُودِهِ. اور اللہ نے ضمانت دی ہے حاجات کو پورا کرنے کی، قضا پورا کرنا. الحوائج حاجتیں، ضرورتیں. اللہ نے گارنٹی دی ہے حاجتیں پوری کرنے کی. کس کو گارنٹی دی ہے؟ لمن صدقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کرے. فی طلبہا، ان حاجات کو طلب کرنے کے معاملے میں. ووثق بہ، اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرے، بھروسہ رکھے. وقوی رجاؤہ، اور اس کی امید اور اس کی طمع یہ مضبوط ہو اللہ کے فضل و کرم میں اور اللہ کی سخاوت میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ اس کو بڑی امیدیں ہوں، اللہ کی رحمت پہ اس کو بڑی امیدیں ہوں. تو جو اللہ پہ سچی امید لگائے، مضبوط قسم کی امید لگائے، اللہ کے فضل پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے کرم پہ، اللہ کی سخاوت پہ، تو اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فالفطن الکیس انما یہتم بامرہ واقامتہ وتوفیقہ لا بضمانہ. الفطن سمجھدار، الکیس عقل مند. تو جو سمجھدار ہو انسان ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ اہتمام کرے گا بامرہ، اللہ کے احکام کا. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز پڑھو. اللہ نے حکم دیا حج کرو. اللہ نے حکم دیا سچ کہو. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کا خیال کرو. اللہ نے حکم دیا ہے عدل و انصاف کرنے کا. تو جو سمجھدار عقل مند ہے وہ اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کے اوامر کا، احکام کا، وإقامتہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا، وتوفیقہ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کا. لا بضمانہ، وہ اہتمام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں امام صاحب؟ اللہ نے گارنٹیاں دے دی ہے نا کہ تم بخشش مانگو گناہوں کی، میں معاف کر دوں گا. تم توکل کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. تم میری عبادت کرو، تمہیں رزق دینا میری ذمہ داری ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ فکر کریں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. گارنٹی کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ گارنٹی پوری کرے گا اس کی آپ فکر نہ کریں. آپ اپنا کام کریں، اپنے حصے کا کام. آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام پہ عمل کرنا.
آپ کا کام ہے نمازیں پڑھنا، آپ کا کام ہے تلاوت کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، آپ کا کام ہے زکوٰۃ دینا، آپ کا کام ہے صدقہ خیرات کرنا. باقی اللہ تعالی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی فکر نہ کرے. اللہ تو پورا کرے گا، اس کی فکر آپ نہ کریں، آپ اپنے کام کی فکر کریں. بات واضح ہے علماء کرام. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ان جو سمجھدار عقل مند ہوگا انما یہتم بامرہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کا اہتمام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو قائم کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ کی توفیق کا اہتمام کرے گا، اللہ سے توفیق مانگے گا، یا اللہ مجھے توفیق دے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر میں تیرا ذکر کر سکوں، یا اللہ میری مدد کر میں تیرا شکر ادا کر سکوں، یا اللہ میری مدد کر میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. لا بضمانہ، یہ عقل مند انسان اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا. اللہ تو کیوں؟ فإنہ الوفی الصادق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. صادق وہ سچا ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. فَمِنْ عَلَامَاتِ السَّعَادَةِ، تو سعادت کی علامت ہے، سعادت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف و اہتمام ہی الی امر اللہ دون ضمانی، کہ اپنا اہتمام اپنی توجہ آپ اللہ کے احکام کی طرف صرف کریں، اس کی طرف لگا دیں، نہ کہ اللہ کی ضمانت کی طرف. جو سعادت مند انسان ہوگا وہ رزق کی فکر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نصرت ملنے کی فکر نہیں کرے گا، وہ اپنے کام کی فکر کرے گا کہ کیا میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اس کی فکر کرے گا. وہ کہتے ہیں خوش بختی اور سعادت مندی کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ صرف و اہتمام ہی الی اللہ دون ضمانہ، اپنی توجہ لگا دینا اللہ کے احکام کی طرف نہ کہ اللہ کی ضمانت کی طرف. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْحِرْمَانِ، اور محرومی اور بدبختی کی علامات اور نشانیوں میں سے کیا ہے؟ فراغ قلبہ من الاہتمام بامرہ وحبہ وخشیتہ والاہتمام بضمانہ. محرومی کی علامات میں سے یہ ہے کہ اپنے دل کو فارغ کر دینا اللہ تعالیٰ کے احکام کا اہتمام کرنے سے، اللہ کی محبت کا اہتمام کرنے سے، اللہ سے ڈر کا اہتمام کرنے سے، اور اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا. کیونکہ جو شخص محروم ہوگا، بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے احکام کا اہتمام نہیں ہوگا. یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے شریعت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے. اس کو ٹینشن ہوگی کہ مجھے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو امام صاحب ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ رزق کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے، اس چیز کی آپ فکر نہ کریں، آپ فکر کریں اپنے کام کی جو آپ کے کرنے والا کام ہے. رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں، اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائیں، اور رزق کے لیے محنت کریں. محنت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. فجر کی کسان جو ہے نماز پڑھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے، اپنی کھیت میں پہنچ جائے، ہل چلائے، بیج ڈالے، پانی ڈالے، دیگر جو امور ہوتے ہیں ان کو سر انجام دے. اب زمین سے رزق نکالنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت، نمازیں پڑھنا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، سود سے دور رہنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، اور رزق دینا نہ دینا یہ اللہ کی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے کی آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے معاملے کی فکر کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نصیحتوں سے، ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق دے، اور استغفار کی توفیق دے،
اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا فرمائے دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب انسانوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔